समझो। एंटी नारकोटिक्स का खुसूसी प्रोग्राम मनशियात के इस्तेमाल की रोकथाम के लिए सुनिए प्रोग्राम जिंदगी से प्यार रोजाना 3 बजे से दोपहर 4 बजे तक FM 101 इस्लामाबाद के स्टूडियो से बराह रास्त नशे से इनकार जिंदगी से प्यार सुनना ना भूलिए सिर्फ FM 101 के नेटवर्क पर। मैं राह रास्त पे अब जिंदगी गुजारूंगा, नशे की सिम कभी भूल कर न जाऊंगा। एंटी नारकोटिक्स फोर्स, जिंदगी से प्यार। बेचैनी से होना है फरार, घुट घुट के जियूं सबसे मैं डरूं, पूरी कब होगी फरियाद। थोड़ा सा सुकून चाहिए, थोड़ी जुस्तजू चाहिए, करना है खुद पे एतबार, करना है नशे से इनकार, इनकार, इनकार। करे जिंदगी से प्यार, करे जिंदगी से प्यार, करे जिंदगी से प्यार, करे जिंदगी से प्यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद करती हूँ, दुआ गो हूँ मेरे तमाम सुनने वाले बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और जनाब, हमेशा इसी दुआ के साथ हम पूरे उम्मीद भी होते हैं और दुआ गो भी होते हैं कि हमें जहाँ जहाँ भी सुना जा रहा है तमाम लोग सेहतमंद भी होंगे।
اکثر و بیشتر نا ہمیں ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے. اکثر ڈسکشنز بھی ہو رہی ہوتی ہیں تو ہم یہی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو اپنے آس پاس آج کل جو ہے نا وہ ایک عجیب سی افراتفری، مایوسی اور اس طرح کی جو چیزیں نا وہ نظر آ رہی ہوتی ہیں. لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ شاید ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ میری اس بات سے اختلاف بھی کریں. جب آپ کا دل خوش ہوتا ہے نا، جب آپ کا دل راضی ہوتا ہے، جب آپ دل سے مطمئن ہوتے ہیں تو آپ کو اپنے آس پاس کا ماحول، ہر چیز بہت اچھی لگ رہی ہوتی ہے. انسان کے دل کا بڑا گہرا تعلق ہے زندگی میں، آپ کے آس پاس کا جو ماحول ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن کہنے کا مقصد صرف یہ ہے جو مضبوط دل کے لوگ ہوتے ہیں نا وہ ہمیشہ اپنے دل کو مضبوط رکھتے ہیں، آس پاس کے ماحول کو اپنے اوپر اس طرح سے حاوی نہیں ہونے دیتے. گو کہ بندہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ ایک ایسی پریشانی جس میں صرف آپ اکیلے نہیں ہیں، باقی اور بھی آپ کے ساتھ لوگ ہیں جو اس کو فیس کر رہے ہیں. لیکن ان سب کے باوجود بھی اگر آپ دلی طور پہ مضبوط ہیں تو آپ اس کا بڑے اچھے طریقے سے مقابلہ بھی کر سکتے ہیں. اب مقابلہ کرنے کی بات یہ بھی نہیں ہے کہ آپ بالکل جو ہے وہ اپنی جو کنڈیشنز ہیں ان کو ظاہر ہی نہ ہونے دیں. یہ بھی ایک اچھی چیز نہیں ہے. نفسیاتی طور پہ اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا کہ آپ اپنے پیار کا اظہار نہ کر سکیں، آپ غصے کا اظہار نہ کر سکیں، آپ خوشی کا اظہار نہ کر سکیں، آپ دکھ کا اظہار نہ کر سکیں. ہر ایک چیز کو نا اپنے اپنے طریقے سے اظہار ہونا ضروری ہوتا ہے. اس لیے جناب ان چھوٹی چھوٹی سی چیزوں کا بھی ہماری زندگی میں بڑا گہرا تعلق ہے. اور جب ہم تعلق کی بات کرتے ہیں تو جناب پروگرام ہے زندگی سے پیار، اور مجھے کمل کہتے ہیں. آپ کا اور ہمارا ساتھ 4 بجے تک رہے گا. اور اس ساتھ میں ہمارے ساتھ اور کون کون ہے جی؟ اسلم جاوید صاحب ہوتے ہیں ہمارے ساتھ، ہمارے پروگرام کا مستقل حصہ. اینٹی نارکوٹکس فورس کی نیوز ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں. ANF کی طرف سے کی جانے والی جتنی بھی کاروائیاں ہوتی ہیں وہ ہمارے لسنرز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اسلم صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں. بہت شکریہ کمل. اور پروگرام زندگی سے پیار جو ہے ہم روزانہ 3 سے 4 بجے آپ ہی کے لیے نشر کرتے ہیں. ضرور سنیے گا. منشیات سے متعلق یہ پروگرام ہوتا ہے اور اپنی رائے سے بھی ہمیں نوازا کریں. اس کے علاوہ لسنرز آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام میں ہمارے مہمان بھی ہوتے ہیں. آج بھی ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام میں ہمارے مہمان ہیں. آپ کا تعلق جو ہے وہ اس وقت ریجنل ڈائریکٹریٹ اینٹی نارکوٹکس فورس کے ریجنل ڈائریکٹریٹ سندھ سے ہے. اور آپ اس وقت ڈرگ ڈیمانڈ ریڈکشن میں اپنی ذمہ داریاں جو ہیں وہ سر انجام دے رہے ہیں. انسپیکٹر اظہر ہمیش صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں ہیں. پچھلے تقریباً 13 سالوں سے ANF میں اپنی جو سروسز ہیں وہ دے رہے ہیں. آپ DDR میں ابھی کچھ عرصہ ہوا ہے اپنی جو سروسز ہیں وہ دے رہے ہیں. اس سے پہلے آپ جو ہیں وہ فیلڈ میں رہے. آپ نے ایسٹروشپ میں بھی بہت سارا کام کیا. فیلڈ سے ریلیٹڈ بھی ابھی ہم اظہر صاحب سے بات چیت کریں گے. اظہر صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. اظہر صاحب ابھی جیسے پروگرام کے شروع میں بھی ہم نے بات کی کہ جو آپ کے آس پاس کا ماحول ہوتا ہے وہ آپ کی زندگی میں بہت سارے گہرے اثرات لے کے آتا ہے. اس کے نتائج کبھی اچھے بھی ہوتے ہیں کبھی برے بھی ہوتے ہیں. اس وقت جو ہماری ایک پوری دنیا میں ایک وبا کا بھی سامنا ہے. ہمیں مختلف جو ہیں وہ حالات کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں. بہت سارے اپس اینڈ ڈاؤنز بھی ہیں. ذہنی دباؤ بھی ہے. دلی طور پہ بھی پریشان ہے. معاشی سماجی لحاظ سے بھی ہم کافی پریشان ہیں. ایسی سچویشن میں اگر آپ ہمارے لسنرز کو بتائیں کہ آپ لوگوں کی ڈیوٹیز کیسی چل رہی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زندگی سے پیار پروگرام میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے جس طرح شروع میں بتایا بالکل صحیح آپ نے فرمایا کہ آپ کا جو ارد گرد کا ماحول ہوتا ہے یہی آپ کی زندگی کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے اور یہی آپ کی زندگی کو آگے بھی لے کر چلتا ہے. جیسے کہ آپ نے پوچھا کہ ہماری جو فیلڈ ہے وہ اس طرح سے ہے کہ ہم کیونکہ آپ لوگوں کو اس بارے میں علم ہی ہوگا کہ ہم ایک اسپیشلائزڈ فورس ہے اور ہماری جو تعداد ہے وہ عام دوسری لا انفورسمنٹ ایجنسیز میں سب سے کم ہے. ہم بہت تعداد میں کم ہونے کے باوجود ہمارے پہ جو ذمہ داریاں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. ان کو پورا کرنا ہمارے لیے جو ہے وہ بہت ممکن نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم کوشش اپنی طرف سے پوری کرتے ہیں. اور اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف رکھنے کے لیے جو ہمارے اوپر جو لائبلٹیز آتی ہیں یا جو ذمہ داریاں آتی ہیں ان کو بڑی احسن طریقے سے ہم فلفل کرتے ہیں جس میں ہم سب سے پہلے تو اپنے ارد گرد کے لوگوں کو اویئرنیس دیتے ہیں. ان کو بتاتے ہیں کہ کیا چیز ٹھیک ہے اور کیا چیز غلط ہے. جی اس میں منشیات کے اسپیسیفکلی منشیات کے حوالے سے آج کل کے نوجوان نسل جیسے کہ سگریٹ سے سٹارٹ لیتے ہیں ان چیزوں کے اوپر ان کو اویئرنیس دی جاتی ہے کہ یہی آپ کا پہلا قدم ہوتا ہے جو کہ پھر آپ واپس نہیں آ سکتے. زندگی میں اتنا دور چلے جاتے ہیں یہی سگریٹ کے پہلے کش کو
वही पैरा सरूर लेने के लिए ये लोग ना जाने एक सिगरेट से स्टार्ट लेकर और नशे तक पहुंच जाते हैं, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के नशा जात होते हैं। अवेयरनेस इज द मेन पॉइंट कि उनको पहले पता होना चाहिए कि किस चीज से स्टार्ट लेना है और कहाँ जाके हमारी जिंदगी ने खत्म होना है। तो वो हम सबसे पहले इन लोगों को बताते हैं, जिसके बाद में बहुत से प्रोग्राम्स हमने सिंध में किए हैं। खास तौर पे अभी हम स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में बहुत से हमने सेमिनार्स, लेक्चर्स अरेंज किए हुए थे। ड्यू टू द कोविड-19 की वजह से हमें फिर जो है वो काफी क्या कहते हैं कम करने पड़े, लेकिन फिर भी ऑनलाइन, और जैसे कि आपने ये अब सिलसिला FM वाला हमारा है, इस तरह हो गया ऑनलाइन हम उनको बताते रहते हैं, जो हमारे यार दोस्त जिनके साथ हमारा वेबसाइट के जरिए, अपने फेसबुक पेज के जरिए उनको अवेयरनेस देते रहते हैं हम लोग। बिल्कुल सही। अच्छा अजहर साहब, अभी जब मैं आपकी बात ये सुन रही थी कि अवेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, अजहर साहब आपने अपने एक्सपीरियंस में ये देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज्यादा, मतलब एक घर की ही आप मिसाल ले लें, बाज़ औक़ात एक घर में भी एक बच्चे को, एक भाई को, बहन को, किसी को भी जब एक बार समझाया जाता है तो उसको एक बार बात शायद उस तरह से समझ नहीं आती है, उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, उसको बहुत ज्यादा काउंसिल किया जाता है, उसकी ट्रेनिंग करनी पड़ती है। आपने देखा होगा बाज़ औक़ात ऐसे कई लोग हैं जो सिर्फ इस चीज को जानते बूझते हुए भी ट्राई जरूर करते हैं। अगर हम अपनी यूथ की बात कर लेते हैं, जैसे आपने सिगरेट की बात की कि ये सिगरेट जो है ना वो गेटवे ही बनता है और यहीं से बच्चे स्टार्ट कर लेते हैं। अब ऐसे लोगों को अगर वो, अभी हमें बहुत सारे लोग सुन भी रहे होंगे, ऐसे लोगों को आप अपने एक्सपीरियंस से क्या बताना चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे कि आपका जो पहला कदम ही है, ये गलत जो कदम आप उठाएंगे वो आपकी जिंदगी के लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है? बिल्कुल आपने सही कहा है। मैं अपने तमाम लिसनर्स के लिए सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि देखें, एक घर में रहते हुए जिस तरह इंसान एक घर में रहते हुए कुछ लोग चाय पीते हैं और कुछ, एक छोटी सी मिसाल आपको दूंगा, जिस तरह कुछ लोग घरों में रहते हुए चाय पीते हैं, कुछ नहीं पीते, इसी तरह जिनको आदत हो जाती है वो फिर उस चीज के आदी रहते हैं। लेकिन मैं उनको सिर्फ यही कहूंगा कि इसको आदत नहीं बनाना, ये इतनी गलत चीज है जिसका पहले ही अंदाजा ही नहीं होता किसी को। मैंने अपने 13 साल के एक्सपीरियंस में ये चीज बड़ी डीपली ऑब्जर्व की है कि उनको पहले अंदाजा ही नहीं होता, क्योंकि पहला शौक होता है, बच्चे हैं चाहे बच्चियां हैं जो भी हैं, वो जब पहला कश लेते हैं तो उनको जो फर्स्ट टाइम जो सिगरेट का मजा आता है वो फिर सारी उम्र उसी मजे, क्योंकि वो तो फर्स्ट टाइम का मजा होता है, फिर उसके बाद वो मजा उनको सारी जिंदगी नहीं मिल सकता। उस मजे के हासिल के लिए वो फिर सारी उम्र यही सिगरेट और जो इनके सिगरेट से जो स्टार्ट लेता है वो जरूर जाता है नशे तक, कि मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है। अच्छा अजहर साहब, आप ये देखिए कि अगर हम सिगरेट की बात करते हैं तो आप ये देखिए कि एक तो वो इंसान है जो सिगरेट पी रहा होता है, जो स्मोक कर रहा होता है, लेकिन आप उसका धुआं देखें कि सिगरेट पीने के बाद भी उसकी कितनी ज्यादा स्मेल आ रही होती है जो आपको बड़ा इरिटेट करती है। आप सांस लेते हैं नाक के जरिए, मुंह के जरिए, आपके गले में एक अजीब सी वो एक इरिटेशन सी होती है। तो मैं कभी कभी सोचती हूँ, मैं कहती हूँ कि हम कितने अजीब लोग हैं, हमें खुद सोचना चाहिए, हमें खुद समझ होनी चाहिए कि एक चीज जो आप खुद ले भी नहीं रहे हैं, लेकिन सिर्फ उसकी जो स्मेल है, उसका जो धुआं है, वो दूसरे इंसान को भी किस कदर मुतासिर कर रहा है। इसी तरह है, इसलिए तो कहते हैं कि आजकल आपने देखा होगा कानून भी पास हो गया, तमाम पब्लिक प्लेसेस पे कहीं पे भी कोई सिगरेट नहीं पीता। अगर पीने वाले का पता चल जाए तो फौरन उसकी शिकायत की जाती है और उसको इस चीज के लिए मना किया जाता है। देखिए, खुद तो वो अपना नुकसान कर ही रहा होता है, लेकिन अपने उसके साथ के जो लोग होते हैं उनका भी बहुत ज्यादा नुकसान कर रहा होता है, क्योंकि ये डायरेक्ट धुआं आपके फेफड़ों पे असर अंदाज होता है। जी, अगर आप कभी सिगरेट की डब्बी को गौर से देखें तो उसके ऊपर एक पिक्चर बनी होती है, बिल्कुल, जिसके ऊपर उन्होंने एक छोटा सा साइलेंट सा मैसेज दिया होता है, जो कि बड़े कम लोग उस चीज को ऑब्जर्व करते हैं। बिल्कुल इसी तरह कि वो इंतहाई खौफनाक तस्वीर लग रही होती है, बिल्कुल इंतहाई खौफनाक भी होती है, और वो बेसिकली एक मैसेज डिलीवर भी कर रहे होते हैं, जो कि बड़े कम लोग इस चीज को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। और रोजमर्रा की रूटीन में आप बाहर निकल के देखें तो उन लोगों को देख लें जो सिगरेट पीते हैं और उन लोगों को देख लें जो सिगरेट नहीं पीते, आपको जमीन आसमान का डिफरेंस इनकी सेहत में आपको नजर आएगा। बिल्कुल सही। और मैं अक्सर और बेशतर ये बात कर रही होती हूँ कि जिंदगी में थ्रिल करने के लिए, एडवेंचर करने के लिए बहुत सारी पॉजिटिव चीजें भी हैं। इन चीजों में कोई थ्रिल नहीं है, इन चीजों में किसी किस्म का कोई आप एडवेंचर नहीं कर सकते हैं। ये आपको इन दी एंड ये चीजें आपको
گندگی کی طرف لے کے جاتی ہیں, بیماری کی طرف لے کے جاتی ہیں. آپ کے پیرنٹس کے لیے, فیملی کے لیے, آپ کے فیوچر, آپ کے کریئر کے لیے یہ چیزیں بہت نقصان دہ ہو سکتی ہیں. یہ صرف وہ اپنے لیے نہیں ڈسٹرب ہو رہے ہوتے نا, بیسیکلی وہ اپنے ساتھ اپنی پوری فیملی کو ڈسٹرب کر رہے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں نا, سب سے پہلے تو اس بچے کے گھر سے جو بچہ یہ سگریٹ یا جو بھی فرد وہ اپنے گھر سے نکل کے یہ عادت اڈاپٹ کرتا ہے, وہ سب سے پہلے اپنا لاس کیا کرتا ہے, اپنی پاکٹ کو لوز کرتا ہے. اپنی پاکٹ سے وہ پے کر کے وہ چیز لیتا ہے. پہلے تو اس کو پیسے کا وہ لاس کرتا ہے, پھر اس کے بعد وہ اپنی صحت اپنی خراب کرتا ہے. پھر صحت خراب ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے ساتھ کے جو دوسرے اس کے زندگی کے ساتھ اٹیچ لوگ ہوتے ہیں ان کی زندگیوں کو خراب کرتا ہے. آپ دیکھیں نا, پہلے سٹیپ سے لے کے لاسٹ سٹیپ تک دیکھیں, نقصان ہی نقصان ہے, اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے. بالکل بالکل اسی طرح ہی. اور یہ بڑی کامن سی چیزیں, ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے, خاص طور پہ اگر ہم پیرنٹس کی ہی بات کرتے ہیں. ابھی جیسے کہ آپ اتنے عرصے سے ایک اتنے اہم عہدے پہ اپنی ذمہ داریاں سر انجام دے رہے ہیں, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیرنٹس جو ہے نا وہ بچوں کو لاڈ پیار میں ان کے اوپر سختی اگر وہ کرنا بھی چاہیں تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ بچے کے اوپر اس طرح سے سختی کر نہیں پاتے ہیں. بجائے ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ جی سختی کا مطلب یہ کہ آپ بچے کو مارنا شروع کر دیں, آپ بچے کو ہر وقت جو ہے وہ ڈانٹ ٹپٹ کریں, بچے کو لان تان کریں, یہ بھی نہیں ہے. لیکن سمجھانے کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں, لیکن ہر ایک بچے کا جیسے وہ بچے کی ڈفرینٹ سٹیجز ہوتے ہیں نا, اس کی گروتھ کے سٹیجز ہوتے ہیں, آپ اسی کے ساتھ ساتھ اگر اس کو سمجھانا شروع کر دیں گے. میں نے کئی بچوں کو دیکھا ہے وہ اکثر اسموک کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھ کے بڑا عجیب سا منہ بنا رہے ہوتے ہیں کہ کتنی اسمیل آ رہی ہے, کتنا برا لگ رہا ہے. اسی طرح سے اگر بچوں کو بچپن سے ہی ان کی گرومنگ کر دی جائے, ان کا براٹ اپ ایسا کر دیا جائے, تو وہ بچہ جب بڑا ہوگا تو اس کو پتا ہوگا کہ میں نے اس چیز کے قریب جانا ہی نہیں ہے. ایگزیکٹلی, بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ. اس کے علاوہ بھی آج کل تو اتنے ڈرامہ سیریز ہم نے اینٹی نارکوٹک فورس کے تعاون سے بنے ہیں, جن کو دیکھ کر آج میں خود سروس میں آیا ہوں. میں خود جو انسپائر ہوا تھا وہ دھواں ڈرامے سے ہوا تھا. تو جب میں پڑھتا ہوتا تھا تو میں نے دھواں ڈرامہ دیکھا, پھر اس چیز کو اڈاپٹ کرتے کرتے آج میں اینٹی نارکوٹک فورس میں ایز اے انسپیکٹر اپنی سروسز دے رہا ہوں. لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اپنے بچوں کا تو آپ کریں گے, کیونکہ وہ براٹ اپ تو آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے, اس بچے کو تو آپ پال رہے ہوتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ آپ اس کو ماحول بھی ویسا دیں گے جدھر وہ رہتا ہے, جس ایریے میں رہتا ہے. گھر تک تو آپ پرورش اس کی اچھی کر لیں گے, تو ہی وہ بچہ گھر سے باہر نکلے گا, وہ اپنے گرد و نواح میں جب دیکھے گا وہ ضرور اڈاپٹ کرے گا وہ چیزیں. آٹومیٹیکلی اس کی جو سائیکولوجیکلی جو کیا کہہ سکتے ہیں, مطلب ایک لفظ ہوتا ہے کہ وہ پک کر سکتا ہے وہ ہر چیز. جس چیز سے آپ اس بچے کو بچپن سے آپ منع کر رہے ہوتے ہیں وہ فوری طور پہ وہ چیز کو پک کرتا ہے. یہ ہیومن نیچر ہے کہ آپ کسی چیز سے جب منع کریں گے بچے کو, وہ ضرور اس چیز کو چیک کرنے جائے گا, ضرور دیکھے گا کہ مجھے کیوں منع کیا گیا اس چیز. بالکل بالکل. اور جب وہ اس چیز کی ڈیپتھ پہ جاتا ہے, اس چیز کو چیک کرنے جاتا ہے, تو 98% چانسز یہی ہوتے ہیں کہ بچہ انوالو ہو جائے گا اس چیز میں. لہذا اس کو اس طرح بھی مطلب براٹ اپ کے ساتھ ساتھ اس کو ضرور بتائیں اچھے برے کا, لیکن ساتھ ساتھ اس کو یہ چیز معاشرے میں بھی بتائیں کہ یہ چیز ایسے ہو رہی ہے, یہ دیکھ لو. آج کل تو بڑے سوشل میڈیا پہ بڑے ڈرامے بنتے ہیں, بڑی اس طرح کی موویز بنی ہوئی ہیں. اب آپ ضروری نہیں, جن کے آج کل کا جو ٹرینڈ چل رہا ہے, بچوں کو جو پرورش دی جا رہی ہے ماں باپ دے رہے ہیں, وہ تو انٹرنیٹ کے ذریعے دے رہے ہیں. بالکل. آپ کی کلاسز بھی آن لائن ہو گئی ہیں کووڈ کی وجہ سے. تو بچے زیادہ تر جو ہے وہ آن لائن موویز, ڈراماز, یہ چیزیں دیکھتے ہیں, تو ان کے ذریعے بھی آپ ان کو ایک اچھا میسج دے سکتے ہیں, پاس کر سکتے ہیں. جی. تو لسنرز, پروگرام آپ سن رہے ہیں زندگی سے پیار, اور ہمارے ساتھ اظہر حمیز صاحب ہیں. آپ اس وقت ڈرگ ڈیمانڈ ریڈکشن کراچی میں اپنی ذمہ داریاں جو ہے وہ ایز اے انسپیکٹر سر انجام دے رہے ہیں, اور سر سے بڑی زبردست ہماری بات چیت بھی ہو رہی ہے. دیکھیے جناب, جو خوشبو ہوتی ہے نا, ہر ایک آپ کبھی محسوس کرنا شروع کریں, آپ کو اپنے آس پاس بہت ساری خوشبو محسوس ہوگی, لیکن وہ صرف اور صرف آپ کے اپنے محسوس کرنے کی بات ہے. جب آپ پازیٹیو رہیں گے نا تو آپ کو ہر چیز اچھی لگے گی, آپ کو ہر چیز سے خوشبو بھی آئے گی. لیکن آپ جب نیگیٹو لوگوں میں بیٹھیں گے, نیگیٹو لوگوں کے ساتھ اٹھیں گے, بیٹھیں گے, بات چیت کریں گے, تو آپ نیگیٹیوٹی کی طرف بھی جاتے ہیں. ایسے لوگوں کا بھی زندگی میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. لیکن اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ آپ ان لوگوں سے اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ بالکل بند کر دیں, آپ ان سے بات مت کریں. میرا ہمیشہ سے ایک زندگی کا ایک بڑا سیدھا سا میں کہتی ہوں کہ ایک راستہ رہا ہے, وہ یہ کہ اگر کوئی انسان غلط ہے, اگر کوئی انسان برا ہے, تو اس کو ایٹ لیسٹ ایک بار ٹھیک کرنے کی کوشش ضرور کریں, اپنی ضرور کوشش کریں, اپنے طریقے سے کریں, ایسے طریقے سے کریں کہ جس سے وہ بھی ڈس اپوائنٹ نہ ہو, جس سے اس کو بھی برا نہ لگے, لیکن ایک بار کوشش ضرور کریں.
ویل لسنرز، ابھی ہم پروگرام میں ٹریک کی جانب بڑھتے ہیں. بڑا خوبصورت سا ٹریک ہے یہ، سنتے ہیں یہ ٹریک اور لوٹ کے آتے ہیں اس ٹریک کے بعد.
प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। प्रोग्राम है जी जिंदगी से प्यार और कमल आप लोगों के साथ है। अभी हम ये ट्रैक सुन रहे थे तो मैं एक ये चीज सोच रही थी, हम जैसे प्रोग्राम के शुरू में भी बात कर रहे थे ना कि आपके आसपास की जो चीजें होती हैं, आपके आसपास का जो माहौल होता है वो बड़ा मैटर करता है। देखिए, जब आप इस किस्म की चीजें सुनते हैं, जैसे अक्सर हम अपनी ना साइकोलॉजी में, साइकोथेरेपी में कुछ हम म्यूजिक के साथ थेरेपीज करते हैं, कुछ कलर्स के साथ थेरेपीज करते हैं, कुछ पेंटिंग्स के साथ थेरेपीज करते हैं। तो आप ये देखें कि ये चीजें आपकी जिंदगी में कितना अहम रोल प्ले कर सकती हैं। आप जब कभी दिल उदास होता है, परेशान होता है, आप अक्सर व बेशतर देखें कि लोग जो है ना वो सैड सॉन्ग सुनना शुरू कर देते हैं। और कभी आप इस चीज को तजर्बा करके देखिएगा, जब कभी आप बहुत ज्यादा सैड हो, जब आपका दिल ना कर रहा हो या आपको दिल कर रहा हो कि जी आप अकेले बैठे हैं, आप कभी बहुत अच्छा सा कोई ऐसा सॉन्ग सुने जिससे आपके अंदर एक उम्मीद पैदा हो, जिससे आपके अंदर एक खुशी पैदा हो, आपको एक जहनी रोशनी नजर आए। आप यकीन माने कि आपको उससे बड़ा जहनी सुकून भी मिलेगा। और जब आप उसको सुनेंगे ना तो आपका जो वो सैडनेस वाला लेवल है वो काफी हद तक डाउन भी हो जाता है। इस चीज को कभी प्रैक्टिस करके देखें, बड़ी छोटी छोटी सी चीजें हैं और ये करने से ना आपकी जिंदगी में कितना बड़ा जो है वो मैं कह सकती हूँ कि एक तब्दीली भी आएगी और एक चेंज आएगा, वो आप खुद देख सकेंगे। लिसनर्स, अभी हम बात कर रहे हैं तो अभी मेरे ख्याल से असलम जावेद साहब की जानिब बढ़ते हैं और वो हमारे साथ शेयर करेंगे एंटी नारकोटिक्स फोर्स की तरफ से की जाने वाली कार्रवाइयाँ। जी असलम साहब। अस्सलाम वालेकुम। ये FM 101 रेडियो पाकिस्तान है। अब आप असलम जावेद से ANF की खबरें समाअत फरमाएं। सबसे पहले हेडलाइंस। ANF बलूचिस्तान में बड़ी कार्रवाई, 500 किलोग्राम अफीम बरामद। इसके अलावा कराची, मियांवाली और सियालकोट में भी ANF की कामयाब कार्रवाई। मजमूई तौर पर 554 किलोग्राम मनशियात बरामद करके 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। बरामदशुदा मनशियात में 500 किलोग्राम अफीम, 52 किलोग्राम चर्स और 2.7 किलोग्राम हेरोइन भी शामिल है। इसके अलावा दौरानी कार्रवाई मनशियात की स्मगलिंग में इस्तेमाल की जाने वाली एक सुजुकी पिकअप, एक रिक्शा और एक कार भी ANF ने अपनी तहवील में ले ली। बरामदशुदा मनशियात की मालियत 2 करोड़ 90 लाख से ज्यादा है। और अब इन खबरों की तफसील। पुलिस स्टेशन ANF दालबदीन ने खुफिया इत्तला पर मबनी दौरानी कार्रवाई वशाब तहसील तफ्तान जिला चाकी में पहाड़ी इलाके में छुपाई गई 500 किलोग्राम अफीम बरामद कर ली। मज़कूरा मनशियात किसी दूसरे गिरोह के हवाले करने की गर्ज से छुपाई गई थी, जिसे बैरून मुल्क मुंतकिल किया जाना था। पुलिस स्टेशन ANF सियालकोट ने एक निजी कोरियर कंपनी के दफ्तर दौरान तलाशी कनाडा भेजे जाने वाले एक पार्सल से 2.3 किलोग्राम हेरोइन बरामद कर ली। हेरोइन बड़ी महारत से 21 अदद लेदर की जैकेटों में छुपाई गई थी। पुलिस स्टेशन ANF कराची ने अल आसिफ स्क्वायर के करीब एक सुजुकी पिकअप और एक रिक्शे को रोककर जब इसकी तलाशी ली गई तो इनमें से 9 किलोग्राम चर्स बरामद करके मौके पर मौजूद जिला टांग के रहायशी नूर जमान को गिरफ्तार कर लिया। ताहम रिक्शा ड्राइवर जो कि चमन का रहायशी जमील जाए वकूफ से फरार हो गया। ताहम इसकी गिरफ्तारी के लिए ANF की टीम छापे मार रही है ताकि इसकी गिरफ्तारी अमल में लाई जा सके। पुलिस स्टेशन ANF मियांवाली ने हमजा कार्टन फैक्ट्री MM आलम रोड पर दौरानी कार्रवाई एक टोयोटा कोरोला कार को रोककर जब उसकी तलाशी ली गई तो कार के फ्रंट साइड पर खुफिया खानों में छुपाई गई 43 किलोग्राम चर्स बरामद करके मौके पर मौजूद साहिवाल के रहायशी फैसल नामी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस स्टेशन ANF सियालकोट ने एक निजी कोरियर कंपनी के दफ्तर दौरानी तलाशी बरतानिया भेजे जाने वाले एक पार्सल से 445 ग्राम हेरोइन बरामद कर ली। पार्सल सियालकोट की रहायशी जॉनसन खोकर ने बरतानिया में मुकीम अली रजा के लिए बुक करवाई थी। ANF ने पार्सल अपनी तहवील में लेकर मजीद कार्रवाई का आगाज कर दिया। इसके साथ ही ANF से मौसूल होने वाली अब तक की खबरें खत्म हुई। ऑलराइट लिस्टर्स, आपका प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। प्रोग्राम है जी जिंदगी से प्यार और बड़ा अच्छा लगता है जब हम जिंदगी में प्यार की बात करते हैं और जिंदगी से प्यार की बात करते हैं। अजहर साहब, मैं आपसे एक सवाल के पूछना चाहती हूँ। आप इसको बेशक आप प्रोफेशन के साथ इसको जोड़ लें, चाहे आप हमारी जाती जिंदगी के साथ, आप जिस तरह की फील्ड में हैं, आप जिस तरह से काम कर रहे हैं, कभी कभी इंसान बहुत ज्यादा जहनी दबाव का भी शिकार हो जाता है। आपकी फैमिली सपोर्ट बड़ी मैटर करती है, आपकी प्रोफेशनल सपोर्ट भी बड़ी मैटर करती है, आपके दोस्त होते हैं, आपका डिपार्टमेंट होता है और भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं। इंसान जो है ना वो अपनी जिंदगी के तजर्बात के साथ साथ ही मैच्योर होता है।
مجھے یہ بتائیے کہ ابھی بہت سارے لوگ آپ کو سن رہے ہوں گے. ہمیں زندگی میں نا بہت ساری ایسی چیزوں کو فیس کرنا پڑتا ہے. اگر ہم اس ڈرگس کی بات کرتے ہیں, ہم اس منشیات کی بات کرتے ہیں, تو ہمارے آس پاس ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, لیکن ہم ان لوگوں سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ ابھی بہت سارے یوتھ آپ کو سن رہے ہوں گے, پیرنٹس سن رہے ہوں گے, ٹیچرز بھی سن رہے ہوں گے. تو میرے خیال سے آپ کی جو کہی گئی بات ہے وہ بہت زیادہ اہمیت بھی رکھتی ہے, کیونکہ آپ فیلڈ میں ہیں, آپ کافی تجربہ رکھتے ہیں. سب سے پہلے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ تمام بچے جو بھی پرورش پا کے جو ہی وہ ایک اپنے بچپن سے جب جوانی کی طرف آنے لگتے ہیں تو ماں باپ کو ان کو نماز پڑھنے کی عادت ڈالنی چاہیے. میں آپ کو اپنا پرسنل تجربہ شیئر کرتا ہوں کہ میں جتنا بھی پریشان ہو جاؤں, جتنی بھی میرے پہ ٹینشنز آ جائیں, جب تک آپ نماز سے دور رہتے ہیں آپ کو ٹینشنیں پریشانیاں گھیرے رکھتی ہیں, چاہے وہ کسی بھی فیلڈ میں ہوں, چاہے وہ کسی قسم کی بھی ہوں. آپ نماز سے اپنا رابطہ جوڑیں گے تو آپ کی تمام سے تمام پریشانیاں دیکھیے گا کیسے ختم ہوتی ہیں. جو ہی نماز آپ سب سے پہلے نماز, پھر اس کے بعد سیکنڈلی آپ نے اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے اللہ کی طرف, جب تک اللہ کی مدد نہیں آپ کے ساتھ ہوگی نا, آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں کچھ نہیں ہونے والا. اللہ کی مدد کے ساتھ ہی یہ سب کچھ ہوتا ہے. نماز کے بعد سب سے پہلے آپ نے اپنے آپ کو خود سمجھانا ہے. آپ کے ماں باپ آپ کو ایک اچھی کھانا دے سکتے ہیں, ایک اچھی رہائش دے سکتے ہیں, آپ کو ایک اچھی پرورش دے سکتے ہیں, لیکن جینا تو آپ نے خود ہی ہے نا, اٹھنا بیٹھنا تو آپ نے خود ہے. ماں باپ کب تک آپ کے ساتھ ہوں گے؟ اسی لیے سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ خود اپنے لیے خود سوچیں کہ کیا بہتر ہے اور کیا غلط. جب آپ خود سوچیں گے تو آپ کو خود ہی فیل ہو جائے گا. بالکل. اور آج کل تو دور بھی ایسا ہے, اگر ہم سوشل میڈیا کی بات کرتے ہیں تو میرے خیال سے اب یہ بھی میں نہیں کہوں گی کہ اظہر صاحب بہت پرانے ہیں یا میں بہت پرانی ہوں, لیکن یہ کہ چیزیں بہت ساری اب نئی جنریشن کے لیے بہت ساری چیزیں بڑی چینج ہو گئی ہیں, ان کے لیے تو بڑی بہتری آ گئی ہے. ایگزیکٹلی اسی طرح ہے ہمارے کئی تو, جب میں کیونکہ میں نے ایم ایس سی کرمینالوجی میں کی ہوئی ہے تو آئی نو ویری ویل, اور پنجاب یونیورسٹی لاہور سے کی ہوئی ہے. تو جب میں یہ تھیسس کر رہا تھا تو میں نے اب کیوں ان دنوں میں آپ یہ دیکھیں کہ ہر ایک جو مجھے بڑا مطلب ان کے ساتھ ان کی ڈیٹیلز میں جا کے ان کے گھروں کے مجھے وہ کیا کہتے ہیں لینے پڑے تھے, ان کے گھر والوں کے تمام کے انٹرویوز لینے پڑے تھے جو میں نے تھیسس میں لگانے تھے اپنے. تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ماں باپ کہتے تھے کہ ہم نے تو اپنی طرف سے بہت اچھی ان کی پرورش کی تھی, ہمیں نہیں معلوم ہمارا بچہ کیسے اس فیلڈ میں چلا گیا یا یہ کس طرح ڈرگز ایڈکٹڈ ہو گیا. تو اس کی جب میں نے اپنے تھیسس میں اس چیز کی وجہ جانی تو پھر مجھے معلوم ہوا کہ بچوں کو صرف ضروری نہیں ہوتا ماں باپ کا کھانا اچھا دے دینا, کپڑے اچھے دے دینا, رہائش اچھی دے دینا, نہیں. سب سے پہلے تو ان کو ساتھ ساتھ اچھے برے کی تمیز بتانا اور ان کو دین اسلام پہ راغب کرنا, یہ سب سے اچھی چیز ہوتی ہے. اور اللہ کی جب مدد ان کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے تو خود بخود اللہ ان کے ذہنوں میں یہ چیز ڈال دیتا ہے کہ جو کام وہ کرنے جا رہے ہیں وہ غلط ہے. اللہ پاک کی ذات کی جب اسی طرف سے جب یہ مدد حاصل ہو جاتی ہے تو یقین کیجئے گا میں ایسے لڑکے لڑکیوں کو جانتا ہوں جو اس میں ایڈکٹڈ ہونے کے بعد اللہ کی ان کو مدد ہوئی اور وہ اس طرح خوشحال زندگی گزار رہے ہیں آج کل کہ میں آپ ان کو کئی ایسے, میں نام نہیں لینا چاہوں گا, لیکن کئی ایسے چہرے ہیں جو آپ ٹی وی پہ روز دیکھتے ہیں. بالکل صحیح. اور آپ یہ دیکھیں اظہر صاحب کہ زندگی میں بہت سارے لوگ ایسے, ہمارے سامنے تو ایسی مثالیں ہیں کہ جنہوں نے زندگی میں اتنی مشکلات اٹھائیں اور ان لوگوں کے نام آج تک ہیں. جیسے کہ اگر ہم عبدالستار ایدھی صاحب کی بات کرتے ہیں کہ آج ان کی 4تھی برسی بھی جو ہے وہ منائی جا رہی ہے, تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ بھی وہ لوگ تھے جنہوں نے مخلوق کی خدمت کے لیے اپنی پوری کی پوری زندگی وقف کر دی تھی. ایسے بھی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھیجا تھا, اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے لیے بڑی انسپریشن ہے, ہمارے لیے ایک بہت بڑی مثال ہے, بلکہ پوری دنیا کے لیے بہت بڑی مثال ہے. ایگزیکٹلی اسی طرح ٹھیک کہہ رہی ہیں. اظہر صاحب میں اب آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں, اگر ہم ڈی ڈی آر ایکٹیویٹیز کی بات کرتے ہیں تو میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ ہمیں کچھ ایکٹیویٹیز کے بارے میں بتائیے کہ ابھی ریسنٹلی 26 جون میں بھی کافی ساری ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں, اینٹی نارکوٹکس فورس نے کی ہیں, اور آپ کی فیوچر پلانز کیا ہیں؟ ہم نے پورے سندھ بھر میں کیونکہ کووڈ کی وجہ سے کیونکہ ہماری ایکٹیویٹیز کافی
महदूद हुई थी, लेकिन फिर भी हमने जितने भी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स थे, यानी टूल प्लाजा जितने भी सिंध के, उन सब पे अपनी अवेयरनेस कैंपेन चलाई और तमाम आने जाने वाले लोगों को इस चीज के बारे में आगाह किया। और हमने पंफलेट शेयर किए जिनके ऊपर हमारा हेल्पलाइन नंबर था, और बाकायदा उनके ऊपर हमने अपने जो रिहैबिलिटेशन सेंटर हमारा सिंध कराची में है, वो हमने उसके ऊपर एड्रेस और फोन नंबर शेयर किए कि अगर इन केस कोई बंदा एडिक्टेड हो भी जाता है या कोई इस तरफ रागिब होने जा रहा है, क्योंकि एकदम नहीं होता इंसान इस एडिक्शन में, एकदम नहीं चला जाता, आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप जाता है। तो अगर किसी को कोई ऐसी फीलिंग्स हो जो वो नहीं शेयर करना चाहता सबके सामने, वो हमारी हेल्पलाइन पे कॉल करके हमसे बात कर सकता है, हमारे साथ शेयर कर सकता है, हम उसको एक अच्छी एक नई साफ सुथरी जिंदगी की तरफ रागिब कर सकते हैं। वो हमने अवेयरनेस कैंपेन चलाई थी। और सेकेंडली हमारे फ्यूचर प्लान जो आपने सवाल किया है उससे रिलेटेड यही है कि जो ही ये कोविड-19 का कोई थोड़ा सा दबाव कम होता है तो हमने दोबारा से स्कूलों, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में जाके तमाम अवेयरनेस लेक्चर्स दोबारा स्टार्ट करने हैं, जिनमें हमारे साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर्स होते हैं, साइकेट्रिस्ट डॉक्टर हमारे साथ होती हैं, एक लेडी होती हैं जो हमारे साथ जाती हैं, जो जाके उनको बताती हैं, उनको समझाती हैं, उन्हीं की वैसे ही हालात में जिस तरह के वो हालात में बात करना चाहें, चाहे वो फ्रेंडली माहौल में बात करना चाहें। कुछ ऐसे अब हमारे अवेयरनेस के लेक्चर्स के दौरान ऐसे भी लोग आए हैं जो पूरा लेक्चर सुनने के बाद जाते हुए हमें गेट में कहते थे कि जी हमने आपसे 1 मिनट अकेले में बात करनी है। तो अकेले में जब वो हमसे बात करते थे तो वो फिर अपनी परेशानी हमें अकेले में शेयर करते थे जी। तो उनको फिर हम एक अच्छे माहौल में एक अपने लेडी साइकेट्रिस्ट डॉक्टर के साथ बिठा के उनके साथ वो उनकी परेशानी शेयर करते थे। जो उनकी क्लासेस होती हैं, क्लासेस से फिर वो लोग, काफी लोग इससे सेहतियाब भी हुए हैं। अल्लाह पाक ने, मैं शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने इस अजीम काम में हमसे कुछ काम लेने के लिए हमें कुछ समझा कि हम इस फील्ड में और इस जगह पे पहुंचे हैं। तो ये हमारा प्लान है, फ्यूचर अभी दोबारा हम स्टार्ट करने लगे हैं। बिल्कुल सही। अच्छा अजहर साहब, अभी जैसे कि आपने बताया कि लोग जो हैं वो अप्रोच करते भी हैं, बहुत सारे लोग आते भी हैं। अजहर साहब, ये एक जनरल क्वेश्चन भी है, मैं ये जानना चाहती हूँ, आपकी माशाल्लाह से 13 साल से ज्यादा की सर्विस भी है, आपने मुख्तलिफ ट्रेंड्स को चेंज होते हुए देखा होगा, चाहे वो हम ड्रग्स की बात करते हैं और उन लोगों की बात करते हैं जो ड्रग्स की तरफ आते हैं। कौन कौन से आपने ऐसे फैक्टर्स देखे हैं जिनको आप समझते हैं कि कंट्रोल करने की जरूरत है ताकि हमारे यंगस्टर्स, हमारी यूथ जो है वो अब इस तरफ ना आए? हाँ, देखिए इसके बड़े फैक्टर्स हैं। सबसे पहला फैक्टर, इसके बहुत से फैक्टर्स हैं। सबसे पहला फैक्टर है पॉवर्टी, आपकी गुर्बत, जिसपे जो कि एक इंटरनेशनल इशू है, एक हमारा नहीं, हमारी गवर्नमेंट इस चीज के ऊपर अपनी पॉलिसीज भी बना रही है। सेकेंडली इसके ऊपर आपके घर का माहौल जो होता है वो आपके ऊपर एटमॉस्फेयर वो बड़ा। तीसरा आपके ऊपर पीयर प्रेशर होता है। ये सबसे एक बेसिक वो है कि आप जिस माहौल में उठते बैठते हैं, उस कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में, स्कूल्स में इवन बच्चे एक दूसरे को देखते हैं कि जी वो एक अच्छे मतलब वो जिस तरह मूवीज में नहीं हीरो करते, सिगरेट लगाने का एक स्टाइल होता है उनका अपना, वो तो एक मूवी होती है जस्ट फॉर फन या एंटरटेनमेंट, लेकिन उस चीज को अडॉप्ट करते हैं, बाहर आते हैं, वैसा करते हैं, अपने आप को कूल शो करने के लिए वो लोग वैसे करते हैं, जो कि फिर उनके साथ ये चीज एक किस्म का हिस्सा बन जाती है, जुड़ जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, पीयर फैक्टर उनका बहुत बड़ा है। और इस तरह के इश्यूज हैं। असल में सोशल मीडिया ने ना ज्यादा एक बेसिकली देखें, हर चीज के पॉजिटिव भी होते हैं इफेक्ट्स और नेगेटिव इफेक्ट्स भी होते हैं हर चीज के, लेकिन सोशल मीडिया की जहां तक मैं समझता हूँ वो एक अच्छी चीज है, पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं इसकी भी, लेकिन लड़कों की क्योंकि सोच ऐसी होती है वो इसको नेगेटिव इफेक्ट्स में ले लेते हैं। आजकल आप गूगल पे जाएं, आपको क्या चीज है जो नहीं नजर आती, आप देखें आपको हर चीज उसमें मिल जाएगी। हर चीज आप जिस ड्रग्स के बारे में आप पूछने, बताएं, लिखें, आपके सामने आ जाती है। तो लोग उससे सबक सीखने के बजाय उस चीज को अडॉप्ट कर जाते हैं, बिल्कुल, जो कि बहुत एक हमारे लिए बड़ी मतलब एक किस्म का एक सीरियस इशू बनता जा रहा है। तो समझाने में, बताने में, फिर आपको पता है माहौल तो बड़ा कैरी करता है इस चीज के ऊपर। बिल्कुल इसी तरह। और अजहर साहब, अगर हम देखें ना इन चीजों को, तो अभी जैसे आपने कहा कि हर एक चीज का अपना एक वो एक मकसद होता है और उसको उसके मकसद के तहत ही इस्तेमाल करना चाहिए।
ہم ان چیزوں کو نا ہمارے یہاں پہ ٹیلنٹ بہت ہے. میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ بہت کم پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ ذہنی طور پہ بہت قابل ہوتے ہیں. اصل چیز یہ بھی ہے کہ پیرنٹ سے لے کے ٹیچر سے لے کے ہماری سوسائٹی اور ہماری سوسائٹی سے جڑے ہوئے تمام لوگ ان سب کو اس وقت اپنا ایک اہم رول پلے کرنے کی ضرورت ہے. چاہے وہ کسی کی اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے بات کی جائے, کسی کے لیے سائیکولوجیکل ہیلنگ کی بات کی جائے, کسی کو پروفیشنل اگر ہم تربیت کی بات کرتے ہیں تو ان چیزوں کی اشد ضرورت ہے. اور ان لوگوں کا بھی بڑا اہم رول بنتا ہے. آپ نے اپنے ایکسپیرینس میں یہ چیز دیکھی ہوگی اور میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے لسنرز کے ساتھ شیئر کریں کہ وہ انسان یا وہ لوگ جو 3 ماہ 4 ماہ 5 ماہ یا 6 ماہ اپنا علاج کراتے ہیں, جب وہ واپس آتے ہیں تو کچھ دنوں کے بعد یا کچھ عرصے کے بعد وہ ریلیپس کیوں ہو جاتے ہیں. اس کے پیچھے فیکٹر یہ ہماری سوسائٹی بھی ہوتی ہے, ہمارے آس پاس کے لوگ بھی ہوتے ہیں. بالکل اسی طرح جی. دیکھیں اللہ ہمیں معاف کرے, لیکن یہ جو نشے کا مریض ہوتا ہے جو کہ اس لت میں اس بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے, اصل میں سوسائٹی اس کو اڈاپٹ نہیں کرتی. پھر یہ ایک ہمارا ایک اپنا ایک سوسائٹی کا ایک نقطۂ نظر ہے, یا ایک ان کی اپنی ایک وہ ایک کیا کہہ سکتے ہیں ایک بن چکا ہے کہ ٹرینڈ ہے کہ وہ اس چیز کو پھر ایکسپٹ نہیں کرتے. کئی میں نے ایسے مریض دیکھے ہیں جو صحت یاب ہو کے واپس آنے کے بعد سوسائٹی نے جب ان کو اڈاپٹ نہیں کیا تو وہ دوبارہ اسی سرکل میں واپس چلے جاتے ہیں. اسی طرح بالکل. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں ان سے جو نا ڈرنا نہیں چاہیے, ہمیں ان کو اپنے سے دور نہیں کرنا چاہیے, ان کو ایک باعزت شہری کی طرح اسی طرح ٹریٹ کرنا چاہیے جس طرح وہ ہم پہلے ٹریٹ کرتے تھے, اور ان کو ویسا ہی ماحول دینا چاہیے. تو یہی کہہ سکتا ہوں میں کہ ان کے ساتھ آپ ویسا ہی تعلق رکھیں جس طرح کا آپ پہلے رکھتے تھے. اور اظہر صاحب اس چیز کی اشد ضرورت پیرنٹس کی ٹریننگ بھی ہے, ہمارے جو سوشل فیکٹرز ہیں ان کی بھی ٹریننگ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. دیکھیں وہ اکثر ہمارے پروگرام میں سائیکالوجسٹ آتے ہیں نا, تو وہ ایک بات کرتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کا بچہ, کسی کا بھائی, کسی کا بیٹا اگر اس مصیبت میں پھنس چکا ہے نا تو کل کو وہ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اگر آپ ان کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں تو کل کو وہ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے پیرنٹس کا بڑا اہم رول بنتا ہے. اور میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ اگر ایک انسان ٹھیک ہونا چاہ رہا ہے نا تو اس کے ساتھ کوشش ضرور کریں. کسی کو بھی ایک ایسی دلدل سے نکالنا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے, لیکن یہ کہ اس کے لیے کوشش کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. ایک انسان کو تو فرماتے ہیں نا کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ایک قسم کا حکم بھی ہے, اور ہماری قرآن پاک میں بھی اس چیز کا ذکر ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ضروری نہیں ہوتا جان بچانا کوئی گولی سے مر رہا ہو تو اس سے ہم نے اس کو بچانا نہیں. ایک ایسا شخص جو کہ آہستہ آہستہ ایک موت کے منہ میں جا رہا ہو اس کو ہم واپس لا سکیں. اب وہ واپس لانا مختلف طریقوں سے ہو سکتا ہے, میڈیکیشن سے بھی ہو سکتا ہے, سائیکولوجیکلی بھی ہو سکتا ہے. اس کو آپ ایک سوشل کیا کہتے ہیں ڈسٹینسنگ نہ کر کے بھی آپ اس کو ایک واپس لا سکتے ہیں زندگی میں. اس طرح کے بڑے سٹیپس ہوتے ہیں جن کو لینے سے انسان اپنی زندگی میں واپس آ سکتا ہے. میں آپ کو بتا رہا تھا نا کہ ایسے کئی چہرے ہیں, نام نہیں لینا چاہتا, وہ آپ روز مرلا کے ٹی وی پہ دیکھیں تو وہ لوگ اس طرح کے موت کے منہ میں جا کے واپس آئے ہیں. بالکل ان لوگوں نے اپنا کافی علاج کرایا ہے, ان لوگوں کے ساتھ کافی اچھا لوگوں نے بہیو کیا ہے. آج وہ باعزت طور پہ ہمارے پاکستانی شہری ہو کر ہمارے سامنے اپنی سروسز دے رہے ہیں. اور اظہر صاحب ایسی کئی مثالیں ملتی ہیں. میں ایسے کئی لوگوں کو میں جانتی ہوں جو کہ خود اس مصیبت کا شکار ہوئے لیکن صحت یاب ہونے کے بعد وہ انہی لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں. وہ لوگ ہمارے لیے بڑی سکسیس سٹوریز بھی ہیں. بالکل. اظہر صاحب ابھی چونکہ پروگرام کا ٹائم بھی کم ہے, میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے لسنرز کو, تمام سننے والوں کو کوئی اچھا سا پیغام دیجیے. میں تمام لسنرز, تمام اپنے سننے والوں کو یہی کہوں گا کہ کائنڈلی اپنے بچوں کو اسپورٹس کی طرف اور نماز کی طرف راغب ضرور کریں. نماز کی طرف راغب کرنے سے اللہ بھی راضی ہوتا ہے اور خدا کی مدد شامل ہوتی ہے ہر کام میں, چاہے وہ پڑھائی ہو, چاہے کاروبار ہو, چاہے آپ کا گھریلو مسئلے مسائل ہوں. ایک تو اللہ راضی, اوپر سے آپ کو اس کی مدد شامل ہو جاتی ہے. دوسرا, خاص طور پہ اسپیسیفکلی اپنی نوجوان نسل کو یہ کہوں گا کہ اپنے اسپورٹس کو اپنی لائف میں لازمی کر لیں. 1 گھنٹہ 2 گھنٹے لازمی. اسپورٹس نہیں بھی کرتے تو ایٹ لیسٹ آپ واک کریں, دوڑ لگائیں, کسی ایسی جگہ پہ جائیں جہاں پہ آپ کی فزیکلی ایکسرسائز ہو. یاد رکھیں فزیکلی ایکسرسائز ہی ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو ان تمام چیزوں سے دور کر سکتی ہے. اور ایٹ لیسٹ جو اس چیز میں مبتلا بھی ہو جاتی ہیں, جو ایڈکٹڈ ہو جاتی ہیں, وہ فوراً واپس آ سکتے ہیں اس چیز سے. بالکل صحیح. بہت میں نے بڑی, کیونکہ میرا تھیسس کرمینالوجی پہ تھا, میں نے ڈرگس کو اسپیسیفکلی بڑے کلوز جا کے دیکھا ہے. میں نے کلوز ان
ان لوگوں سے مل کے ان کی ایکٹیویٹیز ان کے درمیان میں رہ کے دیکھا ہے کہ جو آپ کا ایک قسم کا کیا کہہ سکتے ہیں فزیکل ایکسرسائز سے واپسی ہے نا بہت جلدی ہو سکتی ہے ان کی. بالکل بہت جلدی یہ لوگ ریٹرن ہوتے ہیں واپس اپنی لائف میں آ سکتے ہیں. بالکل صحیح. میں پیسے دینا چاہوں. بہت بہت شکریہ اظہر صاحب, بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا اور بہت اچھی بات چیت رہی ہے آپ کے ساتھ. انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ آئندہ بھی آپ ہمارے پروگرام میں آئیں گے. تو لسنر شاید لائن جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی, لیکن اظہر صاحب نے لاسٹ میں بہت اچھا میسج دیا, ہمارے تمام سننے والوں کے لیے بہت اچھا میسج دیا. اور یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے, یہ باتیں بہت چھوٹی چھوٹی سی ہیں, بڑی معمولی سی باتیں ہیں, لیکن اگر ہم ان کو خود نہیں کریں گے نا تو کوئی بھی نہیں آ کے کرے گا. میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں, اگر آپ خود کریں گے تبھی کوئی آپ کو دیکھ کے کرے گا, اور بجائے اس کے کہ آپ نے کسی کے لیے دکھاوا نہیں کرنا. آپ یہ مت سمجھے کہ آپ کسی کے لیے دکھاوا کر رہے ہیں, آپ اچھا کریں, آپ کسی کے لیے مثال بنے. آپ نے اگر اس طرح سے کرنا ہے, کچھ بننا ہے, کچھ دکھانا ہے تو اچھا کریں تاکہ لوگ آپ کو مثال بنائیں اور لوگ اس چیز کو بہتر سمجھ کے اپنی زندگی میں بھی بہتری لانے کی کوشش کریں. انشاءاللہ لیسنرز کل آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. جاتے جاتے یہ ٹریک میرے تمام سننے والوں کے لیے. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.